جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائیں کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیسی بات ہے نا کہ اللہ پاک نے تہجد کا وقت اندھیرے میں رکھا، صبح نہیں رکھا، دوپہر کو نہیں رکھا، مغرب میں بھی نہیں رکھا، عشاء کے وقت بھی نہیں رکھا۔ کیوں رکھا اتنے گہرے اندھیرے میں تہجد کا وقت؟ اندھیرے میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموشی میں مانگی دعائیں رٹی ہوئی نہیں ہوتی، وہ دل سے نکل رہی ہوتی ہیں، صاف جذبات سمیٹ کر، اور ہماری دل سے نکلی دعائیں مالک کے لیے خاص ہو جاتی ہیں، اور جب ہماری کوئی دعا مالک کے لیے خاص بن جائے تو اس کی قبولیت کا وقت سیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے رات کے آخری پہر جب آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو، اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ تہجد کا بلاوا فرج سے نہیں عرش سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ مت سوچو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، بس اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو۔ ایک دن میری مانگی گئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میرے خالی ہاتھوں میں تھما کر فرما دیا جائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سمیٹ لے کہ میں تیرے صبر سے خوش ہوا۔ جب منفی سوچیں تمہیں گھیرنے لگیں، بس اس لمحے اپنے رب پر توکل مضبوط کر لینا، کیونکہ جتنا اللہ کے آگے جھکتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ عطا کرتا جائے گا۔ اگر صبر کرنا مشکل ہے تو یقین رکھو اجر بھی لاجواب ہوگا۔ تمہارے اللہ کے لیے ہر کام ممکن ہے جسے ابھی دعاؤں میں مانگ رہے ہو، وہ بے شک تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، لیکن اللہ تمہیں ایسے ممکن کر کے دے گا کہ تم اللہ کی عطا پر حیران رہ جاؤ گے۔ مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ آپ نے کسی انسان سے تھوڑی مانگا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے جو ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تم دعا کرتے کرتے قبولیت کی کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے۔ اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو کیا فائدہ ہوگا اتنا دور آنے کا؟ اللہ کے راستے پر بھاگ نہ سکیں تو چل لیں، چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹ لیں، مگر رکے نہیں، راستہ نہ بدلیں۔ رب کی محبت سمندروں کی گہرائیوں سے بھی زیادہ ہے، اس کا رحم آسمانوں سے بھی وسیع ہے۔ آپ مایوس نہ ہوں، وہ رب آپ کی دعاؤں پہ کن ضرور فرمائے۔